أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون۔ یہ سورہ النحل کی 21 نمبر آیت ہے، 20 اور 21 نمبر۔ اس کے اندر بہت ہی جوہری مسئلہ بیان کیا گیا ہے، وہی مسئلہ جو پورے قرآن کا مسئلہ ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو، اسی کی اطاعت ہے، اسی کی فرما برداری ہے، اسی کے ساتھ سارا لگاؤ ہے۔ تو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے۔ اس سے پہلے آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ایک فرق بیان کر رہا ہے کہ خالق اور مخلوق کے فرق کو سمجھو۔ کیا جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا ہے، کیا یہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ اللہ الخالق ہے، ہمیشہ پیدا کرتا رہے گا، ہمیشہ پیدا کر رہا ہے، اور اس کی مخلوق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم انہیں نہیں گن سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ فرمایا جو کچھ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ سینوں کے اندر اٹھنے والے وسوسوں کو جانتا ہے، وہ نیتوں کو جانتا ہے، وہ خیالات کو جانتا ہے، بلکہ ہماری پیدائش سے بھی پہلے اس کو پتا تھا کس کے دل میں کیا خیال آئے گا۔ وہ ایسا مالک ہے، علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ اور اپنے بارے میں اس طرح تعارف کرا کہ پھر اس دور میں آج سے 1500 سال پہلے جو ماحول تھا مکہ کا، اور اس ماحول کے اندر اللہ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، اور وہ قوم ہے وہ جانتی ہے، مانتی ہے، اور ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے یا ابراہیم اغثنی، یا لات بابا، یا منات بابا، یا اسماعیل اغثنی، پکارتے تھے، پکارے لگاتے تھے۔ اولیاء اللہ کو پکارتے تھے، لات منات حبل نیک انسان گزرے تھے، ان کو پکارتے تھے مدد کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، داتائی کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو رسول گزرے ہیں، پیغمبر ہیں اللہ کے، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، ان کو پکارتے تھے، اور ان کا ذہن یہ تھا کہ یہ ہماری پکاروں کو سنتے ہیں۔ چونکہ سنتے ہیں اس لیے پھر مدد بھی کرتے ہیں، پھر پہنچ بھی جاتے ہیں، پھر یہ طاقتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عام اعلان کیا کہ جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، مشرکین مکہ تمہارے 360 ہیں، یہاں کتنے ہیں، جن جن کو پکارتے ہو، جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک ایک شرک کے اوپر چوٹ ماری، ان سے اولادیں مانگتے ہو کہ یہ ہمیں اولادیں دیتے ہیں، یہ تو کوئی چیز پیدا ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ سورہ الحج کے اندر فرمایا یہ سارے مل جائیں، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور کمزوری اتنی کہ مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے تو اس کو واپس نہیں چھڑا سکتے ہیں، اتنی کمزوری ہے، تو ان کو پکارتے ہو۔ تو فرمایا کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، یعنی اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ اگر ان کو پیدا نہ کرتا تو بتاؤ یہ تمہارے کہاں یہ داتا دستگیر ہوتے، مشکل کشا ہوتے؟ جب یہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس وقت انسانیت کا داتا دستگیر مشکل کشا کون تھا، کارساز کون تھا؟ تو یہ خود پیدا نہیں ہوئے ہیں بلکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بات کو بیان کر رہا ہے، سٹیمپ پر سٹیمپ لگ رہی ہے شرک اور کفر کے رد کے اوپر۔ پہلی بات کہ ساری نعمتیں اللہ کی، اللہ نے تمہیں پیدا کی، اس انداز سے بتایا۔ پھر بتایا جن کو پکارتے ہو یہ
کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اب تیسری سٹیپ دیکھیے، فرمایا اموات غیر احیاء، یہ مر چکے، یعنی یہ زندگی میں بھی ان صفات کے حامل نہیں تھے اور اب تم مر چکے، مرنے کے بعد تم ان کو پکارتے ہو اموات، یہ مر چکے، یہ مردہ ہیں، غیر احیاء۔ دیکھیے کتنا مہربان مالک ہے، کس طرح مسئلہ سمجھا رہا ہے، تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ ہاں مر چکے ہیں لیکن تھوڑے سی زندہ ہے۔ فرمایا مر چکے ہیں، اور جو مر چکا ہوتا ہے اس میں حیات نہیں ہوتی ہے، زندگی نہیں ہوتی ہے، غیر احیاء، ان میں زندگی کا ایک شرارہ تک نہیں ہے۔ پانچویں سٹیپ ذرا دیکھیے، اس مسئلے کو جتنا قرآن نے بیان کیا ہے شاید ہی کسی اور مسئلے کو بیان کیا ہو اتنا کھول کے، پھر بھی اگر بڑے بڑے علماء ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو بتائیے اور کس طرح سمجھایا جائے۔ فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو تو شعور ہی نہیں ہے کہ کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یعنی زندہ کر کے اٹھائے جانے تک ان قبر والوں کو کوئی شعور نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے ان کے اندر۔ جس طرح قرآن کی بعض آیات بعض دوسری آیات کی تفسیر بیان کرتی ہیں، ساری آیات سامنے رکھ کے ایک نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، اس پر عقیدہ بنتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے اور پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، قیامت کے دن زندہ کیے جاؤ گے۔ اور یہاں دیکھیے فرمایا کہ ان کو شعور نہیں ہے ان کو کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، کہ اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے پھر تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کہیں فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دیکھیے وہی الفاظ بدل بدل کے آ رہے ہیں کہ یوم یبعثون، جس دن اٹھائے جائیں گے اس دن تک ایک برزخ حائل ہے، واپس نہیں آ سکتے۔ فرمایا یہ مسئلہ الہ کا مسئلہ ہے، اسی لیے یہ سب کچھ زور دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بتا رہا ہے کہ دیکھو الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا داتا، تمہارا دستگیر، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا، تمہارا اکیلا غوث وہ ایک ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرہ، اور جو صحیح معنوں میں آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں چاہے ہزار دعوے کریں ہم مانتے ہیں، جس طرح مالک فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کتنے ہیں انسانوں میں سے کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ماننے والے کہاں ہیں، یہ مومن نہیں ہیں۔ یہاں فرمایا فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر میں آ گئے ہیں، اکڑ ہے ان کے اندر، غرور ہے، اس لیے اپنے مالک اور خالق کی بات کو پیچھے کر کے اپنی بات آگے لاتے ہیں، اپنے علماء کی بات کو آگے لاتے ہیں۔ یہ ان کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے اس مسئلے کو اتنا کلیئر کیا، لیکن بڑے بڑے علماء، اور خاص کر آج میں نے یعنی علی انجینئر صاحب کا ایک بیان سنا جس میں کم از کم 11-12 منکر اور گڑھی ہوئی روایتیں پیش کر کے اسی مسئلے کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ مردہ سنتا ہے روح اس میں واپس آ جاتی ہے، اور بہت زیادہ زور دیتے ہیں مسند احمد کی اس منکر روایت کے اوپر جو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اور اس کے اندر اس جھوٹی روایت کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے، دو منظر پیش کیے جاتے ہیں، ایک مومن کی روح کا کہ مومن کی روح کس طرح قبض کی جاتی ہے، اور ایک کافر کی روح کا کہ وہ کس طرح قبض کی جاتی ہے۔ تو مومن کے لیے فرمایا کہ فرشتے آتے ہیں، بہت زبردست پروٹوکول ہوتا ہے ان کا، اور بہت ہی نرمی کے ساتھ روح کو قبض کر کے فرشتے لے جاتے ہیں اور اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جاتے ہیں، یعنی ہر آسمان سے گزرتا جاتا ہے، فرشتے اس کو سلام بھی کرتے ہیں اور خوشبو پھیل جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یعنی ان فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کو اس کے نامہ اعمال کو علیین میں رکھ دو،
اور اس کے لیے حد نگاہ تک وہاں کھڑکی کھول دو قبر کے اندر، اس کو واپس قبر میں لے جاؤ، چونکہ قبر دنیا کی مٹی سے اس کو بنایا ہے، مٹی میں لے جائیں گے اور پھر اسی سے اس کو پیدا کیے جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں علی انجینئر صاحب کہ اسی قبر کے اندر اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان ساری آیات کے اندر اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ قیامت سے پہلے نہیں فرمایا وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس کے اوپر موت کا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے اس کی روح کو اوپر روک لیا جاتا ہے۔ اور یہاں کہتے ہیں کہ روح کو قبر کے اندر واپس کر دیا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کنیکشن قائم ہو جاتا ہے۔ کبھی نیند کا حوالہ دیتے ہیں، بھائی یہ مر چکا، اس کا کنیکشن نہیں ہوتا ہے، کنیکشن ٹوٹتا ہے تو موت ہوتی ہے۔ موت کہتے ہی روح اور جسم کی جدائی کو ہے، اور جسم کے اندر جب روح آتی ہے تو اس کو زندگی کہتے ہیں۔ یعنی حتیٰ کہ ایک سخت زخمی بھی ہو چکا ہو، کوئی مجاہد جنگ لڑ رہا ہے اور پھر دیکھتے ہیں ابھی روح نہیں نکلی ہے، ابھی زندہ ہے، ابھی زخمی ہے، اس طرح زخمی کہتے ہیں اس کو، غازی کہتے ہیں، شہید نہیں کہتے۔ شہید کب کہیں گے؟ جیسا نبض رک جائے گی، روح نکل جائے گی، کہیں گے وہ شہید ہو گئی جی، یعنی شہید والی موت ان کو ہوئی ہے۔ ان کی جنت آگے شروع ہو گئی، ان کی روح اوپر چلی گئی، لے گئے فرشتے، جنت کی نہروں پر آنا جانا شروع کر دیا، اور عرش الہی کے نیچے ان کے محلات ہیں جہاں وہ آتے جاتے ہیں۔ مالک نے اپنے عرش سے جھانک کر ان سے بار بار پوچھا کہ اور کچھ چاہیے میرے بندو، شہداء اور مانگو، اور تمہاری جنت میں اضافہ کروں، یا اور تمہاری مانگ جو سارے شہداء نے کہا کہ مالک تیری ہر بات سچی ثابت ہو گئی، اور یہ بھی خواہش کرتے ہیں کاش ہمارے دنیا میں وہ جو بھائی تھے ان کو پتہ چل جائے کہ ہم یہاں زندہ ہیں، تاکہ جہاد سے بے رغبتی نہ برتیں، کمزوری نہ دکھائیں۔ اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری یہ بات پہنچا دوں گا۔ اور اس وجہ سے یہ وہ دو آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کا شان نزول ہی یہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو۔ دوسری جگہ آیا گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، وہ تو زندہ ہیں، رزق پا رہے ہیں، اللہ کے پاس کھا پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، خوش ہیں، وہاں خوشیاں منا رہے ہیں، دنیا میں آنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو اس انداز سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کی۔ یہ تو قرآن کی بات ہے، پھر بخاری کی روایت کے اندر آ گیا۔ یہ ساری چیزیں علی انجینئر صاحب بھول گئے ہیں، کیونکہ قبر پرستی کی اس بنیاد کو فراہم کرنا ہے۔ اور شیعوں کا وہ زازان کی وہ روایت بھی لے کے آئے ہیں جس میں یہ قبر کے اندر روح کی واپسی کا معاملہ اور یہ مردے کے سننے کا معاملہ وہ لے کے آئے ہیں۔ اپنی شیعت کو، جو چونکہ پہلے شیعہ رہے ہیں، یہ مجلسیں کراتے رہے اپنے گھر کے اندر، تو وہ سارے عقائد اب یہ دوبارہ یہاں ان سنیوں کے اندر اور اس طرح اس کو پھیلا رہے ہیں قرآن کے مقابلے میں، صحیح حدیث بخاری کے مقابلے میں۔ بخاری میں آتا ہے کلو ابن آدم یاکل التراب، آدم کے ہر بچے کو مٹی کھاتی ہے الا اجن الذنب۔ یہ ریڑھ کی ہڈی کا ایک بہت ہی باریک ذرہ جس کو اجن الذنب کہتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ برباد نہیں ہوتا ہے، وہ گویا انسان کا بیج ہے، جہاں بھی چلا جائے گا قیامت کے دن اسی زمین کے اندر سے سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ جسم بنائے گا، اور وہ روحیں اوپر سے چھوڑ دی جائیں گی، ہر روح اپنے اس جسم کے اندر آئے گی، سارے انسانی زندہ ہو جائے گی۔ یہ ہے قرآن اور حدیث کا صحیح عقیدہ۔ ابھی دیکھیے یہاں اسی قرآن کے اندر، یہ سعودی عرب والوں کا یہ قرآن ہے، اس آیت کی پہلے حصے کی تشریح کتنی زبردست کر رہے ہیں، لیکن آگے اگلے صفحے پر دیکھیے کیا جب ابن کثیر کو پیش کریں گے تو اسی کا الٹ کر دیں گے۔ دیکھیے یہی ہوتا ہے فہم نہ ہونا۔ یہاں یہ لکھتے ہیں کہ اس میں یعنی اس آیت میں بہت ہی صفت، یعنی کمال کی صفت، خاصیت، خالقیت، یہ خالقیت کی پہلے بات ہو رہی ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے اس سے پہلے۔ اور پھر یہ جو پتھر اور بے جان قسم کی، یہ جو بے شعور قسم کے اور فوت شدہ صالحین بھی ہیں، یعنی یہ سارے یہ بھی اسی میں شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ مردہ ہے، ان میں جان نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا جس کا شعور نہیں وہ تو جماعت کی بجائے صالحین ہی پر صادق آتی ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر ہے کہ ان کو شعور نہیں کب اٹھائے جائیں گے، تو لہذا وہ جو پتھر کے بت وغیرہ ہیں وہ اس میں نہیں آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو تو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، تو اٹھایا جائے گا انسانوں کو اٹھایا جائے گا۔ تو گویا یہ آیت خالص انسانوں کی طرف، مرے ہوئے صالحین کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ان کو صرف مردہ ہی نہیں کہا بلکہ مزید وضاحت فرما دی کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ یہ میں اس تفسیر، یہ سعودیوں کی تفسیر پڑھ رہا ہوں،
اس سے قبر پرستوں کا بھی واضح رد ہو جاتا ہے۔ قبر پرستوں، لفظ دیکھیے کیا لکھا ہے انہوں نے، قبر پرستوں، یعنی وہ لوگ جو ان کو زندہ مانتے ہیں وہ قبر پرست ہیں، جو کہتے ہیں کہ قبروں میں مدفون مردہ نہیں زندہ ہے، یعنی جو ان کو زندہ مانے، چاہے ایک لمحے کے لیے ان قبروں کو مرنے کے بعد ان کو زندہ مانے کسی طریقے سے بھی، تو اس تفسیر کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ قبر پرست ہیں، اور کہتے ہیں ہم چونکہ ان کو قبروں میں زندہ مانتے ہیں اس لیے زندوں کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ موت وارد ہونے کے بعد دنیوی زندگی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، نہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی باقی رہتا ہے۔ کہ ان الفاظ کو ذرا غور میں رکھیے، ابھی آگے اس کا الٹ آنے والا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا ہے، یہ لکھ رہے ہیں، اور جو تعلق باقی رکھنے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ قبر پرست ہیں۔ اب ذرا اگلے صفحے کے اوپر دیکھیے، اگلے صفحے کے اوپر جب یہ اگلی آیتوں کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ یعنی کفر و شرک میں گئے ہیں، جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے۔ کہا جائے گا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا جو تم کرتے تھے، بس اب تم ہمیشہ کے طور پر جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کے لیے۔ اس کی تشریح میں لکھ رہے ہیں کہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، اب غور فرمائے ہے قرآن کیا فرما رہا تھا، اللہ رب العالمین کیا فرما رہے تھے، اس کی تشریح کتنی زبردست کی انہوں نے۔ اب جب ابن کثیر کی بات آئی تو کہتے ہیں کہ ان کو موت کے فوراً بعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جسم و روح میں بعد کے باوجود، یعنی دوری کے باوجود، ان میں ایک گونا تعلق پیدا کر کے، وہاں پہلے کہہ رہے ہیں کہ تعلق نہیں ہوتا ہے، تعلق جو مانے وہ قبر پرست ہیں، اور ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا ایک تعلق پیدا کر کے ان کو عذاب دیتا ہے اور صبح شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے، پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کی روحیں اور ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ ابن کثیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ روحیں جہنم میں چلی گئی ہیں لیکن ان کا ایک تعلق ان قبر کے ساتھ ہے، اور اسی وجہ سے اس کو اس طرف اشارہ کر کے لیے انجینئر سے اس قبر والے کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں عذاب قبر ہوتا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہاں نہیں ہوتا ہے، اوپر برزخ میں ہوتا ہے، جو قرآن کے مطابق تم تشریح کر رہے تھے وہ صحیح تشریح ہے، اور جب ابن کثیر کی باری آئی تو تم نے اسی کا الٹ کر دیا۔ اصل میں ہر جگہ یہی ہوا ہے۔ تو علی انجینئر صاحب اس پر اسی ابن کثیر کی روایت اور اس کی تشریح کو تقویت دے رہے تھے قرآن کے مقابلے میں۔ یہی چیز مودودی صاحب رسائل مسائل ساسوم کے اندر اسی انداز سے کہ قبر کو پکارنے والوں کے بارے میں سوال ہوا تو کہتے ہیں کہ قبر والوں کو پکارنے سے عقیدے میں تو خرابی لازم نہیں آتی ہے۔ بتائیے، جو سب سے برا عقیدہ ہے قبر والوں کو پکارنا، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، خاص کر ان کو جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ قیامت تک جواب نہ دینے والے یہی مردہ ہیں، انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے، لیکن تم ایسے ہوا میں تیر چلا رہے ہو سکتا ہے تم پکار رہے ہو حضرت وہاں تشریف ہی نہ فرماؤں، حضرت کہیں اور گئے ہوں مردہ صاحب، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ مردہ صاحب وہاں موجود تو ہوں لیکن وہ اللہ سے لو لگائے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، پھر تم ڈسٹرب کر رہے ہو ان کو۔ تو اندازہ لگائی، یہ عالم دین، یہ مفکر اسلام، یہ شاہ فیصل ایوارڈ یافتہ، اب ذرا مفتی اعظم سعودی عرب کا عقیدہ سنیے، حج اور عمرہ کے اس کتابچے کے اندر لکھتے ہیں کہ جب کوئی صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے نبی علیہ السلام کی روح کو واپس کر دیتا ہے، بتائیے اس قبر کے اندر، اور وہ سنتے ہیں اور اپنے کانوں سے اور اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ تو بتائیے کتنی آیتوں کا انکار ہو گیا بھائی، قبر پرستی کی بنیاد فراہم کر دی انہوں نے۔ تو یہ اللہ کے بندو، یہ ظلم ہوا ہے اس امت کے ساتھ کہ یہ جو مشرکانہ عقیدہ قرآن کے خلاف، اور اس بیان کے اندر علی انجینئر صاحب 11-12 وہ روایتیں، منکر روایتیں، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں یہی وہ ساری روایتیں کی جن کو چن چن کر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ایمان خالص کس دوم کے اندر ان ساری روایتوں کو ایک ایک کر کے پوری طرح ان کے اوپر جرح کی ہے، اور محدثین کے قول لائے ہیں کہ محدثین ان کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، ان کے اندر جو راوی ہیں ان کی یہ حیثیت ہے۔ تو ایسی منکر روایتوں کو قرآن کے مقابلے میں پیش کرنا اور صحیح حدیث بخاری کے مقابلے میں پیش کرنا
اور پہلے عقیدہ لوگوں کا خراب کرنا، مشرک بنانا ان کو، اور پھر ان کو جنت کے بارے میں بتانا، پھر ان کو کہنا کہ توحید پر قائم رہنا، پھر کہنا کہ شرک نہ کرنا۔ بتاؤ اور کس طرح شرک ہوتا ہے؟ قبر پرستی کی بنیاد فراہم کر دیا جو پوری طرح عرس اور میلے ہو رہے ہیں، مزار پوجے جا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، پھر یہ پکاریں لگائی جا رہی ہیں، پکارو یا رسول اللہ، یا علی مدد، یا غوث مدد، یا محی الدین کی چشتی المدد۔ تو یہ ساری پکاریں اسی وجہ سے تو لگ رہی ہیں کہ بابا جی زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے بندو، یہ ایسا عقیدہ ہے جو قرآن کے خلاف عقیدہ ہے، اور اس لیے امت مسلمہ کو آج یہ تباہی اور بربادی اور ذلت اور خواری ہو رہی ہے، اسی شرک کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ جب تک اس شرک کے اوپر پیشہ نہ چلایا جائے، جب تک لوگوں کو کھول کھول کے ایمان اور عقیدے کی بات نہ بتائی جائے، اور لوگوں کو بتایا جائے، نشاندہی کی جائے ان لوگوں کی جنہوں نے عقیدوں کو خراب کیا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان کے پیچھے نہ چلو، اللہ کی بات کو مانو، ایمان خالص کر دو، اللہ کی فرما برداری اختیار کرو۔ اور چند دنوں کی یہ زندگی ہے، اور یہ سمجھانے والے سمجھا بھی رہے ہیں، اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، کوئی اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کے ذریعے تمہیں اللہ کی باتیں، اللہ کی جتنی بھی یہ توحید کی باتیں ہیں، ایمان خالص کی باتیں ہیں، باقی جو امت مسلمہ کے اندر ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو بربادی جہاں آئی ہے ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں، یہ مان لو اور شرک سے توبہ کرو، ایمان خالص کے اوپر جم جاؤ، تب تمہارے اعمال قبول ہوں گے، تب تمہاری صلات قبول ہوگی، عمرہ قبول ہوگا، حج قبول ہوگا، جتنے نیک اعمال ہیں وہ اس وقت ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کھول کھول کے بات بیان کی ہے کہ دیکھو پوری زمین کو تم اگر نیکیوں سے بھر کے لے آئے، لیکن اگر اللہ کے ساتھ تم نے شرک کیا تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اور دوسری طرف انبیاء کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ میرے انبیاء یہ اگر شرک کرتے ان کے سارے نامہ اعمال کو برباد کر دیا جاتا۔ اور یہ بھی بتایا کہ دیکھو اگر کوئی زمین اور آسمان کو گناہوں سے لے کر آ گئے لیکن لا یشرک بھی شیئا، میرے ساتھ اس نے شرک نہیں کیا ہے، لکی تو ہو بمثل مغفرہ، ایک وقت آ جائے گا وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، مغفرت مالک کی اس کو ڈھانپ لے گی، اور وہ جنت کی بادشاہی کا تاج پہنے گا، ایمان خالص کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔